السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيا ثم قتل ثم أحيا ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم۔ آج بروز جمعرات 21 صفر 1434 ہجری اور 3 جنوری 2013 احسا دعویٰ سنٹر کے زیر نگرانی ہونے والے اس ماہانہ پروگرام میں جس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ قرض کا موضوع ہے، اور بالکل اچھوتا اور نیا موضوع ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے اس موضوع پر آپ لوگوں نے غالباً کسی کی کوئی تقریر نہیں سنی ہوگی۔ قرض ایسا موضوع ہے جس سے زندگی میں ہر شخص کا کبھی نہ کبھی واسطہ ضرور پڑتا ہے، اس لیے اس کے مسائل کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، اور آپ کو یہ جان کر کے حیرانگی ہوگی کہ قرض کے موضوع پر مفصل باتیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں اور ہماری مکمل رہنمائی کی گئی ہے۔ دین اسلام ایسا دین ہے جس میں کھانے پینے کے آداب، پیشاب پیخانے کے آداب، سلام کے آداب، سونے کے آداب، گفتگو کے آداب، ساری چیزوں پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے اور ہماری قدم قدم پر رہنمائی کی گئی ہے۔ تو قرض کا بھی موضوع ایسا ہے جسے تشنا نہیں چھوڑا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک معاشرتی موضوع ہے اور ضرورت ہے، اس لیے اس موضوع پر کافی قرآن و حدیث کے اندر مواد موجود ہے، اور انہی چیزوں کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے، اور سننے کے بعد ہمیں بھی اور آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشا، آمین رب العالمین۔ علماء حضرات جانتے ہیں کہ قرض لغت میں کاٹنے کو کہا جاتا ہے، اسی لیے مقراض قینچی کو عربی زبان میں مقراض کہتے ہیں، اور قرض کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز اس شرط پر دینا کہ وہ بعد میں بعینہ یا وہی کہ بعد میں وہ بعینہ وہی چیز یا اس کے مثل آپ کو واپس کرے، ایسی چیز کو قرض کہا جاتا ہے۔ ایک بار میں اور اس کی تعریف آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کسی کو کوئی چیز اس شرط پر دینا کہ وہ وہی چیز بعینہ بعد میں یا اس کے برابر یا اس کے مثل آپ کو بعد میں واپس کرے، ایسی چیز کو عربی زبان میں قرض کہا جاتا ہے۔ قرض کیوں کہا گیا؟ چونکہ جو مالدار شخص ہے یا جس سے آپ نے قرض لیا ہے وہ اپنے مال کا ایک حصہ کاٹ کر کے آپ کو دیتا ہے، اس لیے اس کو قرض کہا گیا ہے۔ قرض کو دین بھی کہتے ہیں، ایسے ہی قرض کا دوسرا نام سلف بھی ہے، اور بسا اوقات اسے سلم کا بھی نام دیا گیا ہے، لیکن قرض اور دین یہ دو لفظ ایسے ہیں جو زیادہ مشہور ہیں، اور جس کا مطلب قرض کے ہوتا ہے دین کا بھی، اور قرض تو قرض ہی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کی فطرت اور سماج اور معاشرہ مانگنے والے کو ناپسند کرتا ہے، اسلام کے اندر بھی قرض مانگنے والے کو کراہت کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قرض سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک حدیث، کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث ملاحظہ فرمائے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ میں سستی، بڑھاپا، گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایسے ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل وضلع الدین والغلبۃ الرجال، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ اور جتنی بھی روایتیں میں آپ لوگوں کے سامنے اس درس میں پیش کروں گا وہ ساری کی سوار روایتیں انشاءاللہ صحیح ہوں گی، اور محدث عصر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ساری حدیثوں پر حسن یا صحیح کا حکم لگایا ہے۔ ترجمہ حدیث کا وہ کہ اللہ رب العالمین میں رنج و غم، عاجزی، سستی، بخیلی اور قرض کے غلبے اور لوگوں کی قہر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایسے ایک حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں دعا کرتے تھے تو یہ ضرور کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ اللہ رب العالمین میں قرض سے اور گناہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا کہ کسی نے ان سے کہا کہ ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، آپ بہت زیادہ قرض سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں قرض سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیا اس کی وجہ ہے، حکمت کیا، سبب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان الرجل اذا غرم حدث فکذب ووعد فاخلف، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے تب جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے جن کی موت قرض کی حالت میں ہوا کرتی تھی۔ سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا کیا اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا اس نے کچھ چھوڑا ہے، یعنی ترکہ اور وراثت کے لیے کچھ مال چھوڑا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ 3 دینار۔ تو آپ نے اس شخص کی جنازے کی نماز پڑھا دی۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو آپ نے پوچھا کیا اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا وہ مقروض تھا یا مقروض ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کے اوپر 3 دینار قرض ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم خود اس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھ لو۔ اسی مجلس میں ابو قتادہ ایک صحابی ہیں، وہ تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجئے، اس کا قرض میرے ذمے ہے۔ پھر آپ نے اس شخص کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ یہ کس کی روایت؟ صحیح بخاری کی روایت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس انسان کی وفات قرض کی حالت میں ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ اور قرض کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ قرض یہ حقوق العباد سے متعلق ہے، اور جب تک بندہ نہیں معاف کرتا ہے اپنے حق کو، اس وقت تک کسی کا حق معاف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، پھر اسے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، اور پھر قتل کیا جائے، وعلیہ دین، اور اس کے اوپر قرض ہو، ما دخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا، حتی یقضی عنہ دینہ، جب تک کہ اس کی طرف سے قرض کو ادا نہ کر دیا جائے۔ کتنی سخت روایت ہے، شہید ہو رہا ہے وہ، لیکن جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے قرض کو ادا نہ کر دیا جائے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، مومن کی روح معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ تو انسان اگر مقروض کی حالت میں اس کی وفات ہو جائے تو میرے ساتھیوں اس کے لیے کتنی سنگینی ہے اور کتنی سخت وعید جو ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی اپیل کرنا چاہوں گا جو غیر شادی شدہ ہیں اور شادی کا ارادہ ہے، یا جن لوگوں نے شادیاں کر رکھی ہیں اور اپنی بیویوں کو ابھی تک مہر نہیں ادا کیا ہے، ایسے شخص کے بارے میں بھی اللہ کے رسول کی سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیونکہ مہر بھی قرض ہے اور اس کا ادا کرنا بھی مرد کے لیے ضروری ہے، اسی مہر کی بنا پر اس سے آپ کے لیے ہم بستری حلال ہوتی ہے، لہذا اس کا ادا کرنا ہر شوہر کے لیے ضروری ہے، الا یہ کہ عورت اپنی طرف سے معاف کر دے بغیر کسی زبردستی اور دباؤ کے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا، فرماتے ہیں ایم رجل تزوج امرأة بما قل من المہر او کثر لیس فی نفسہ ان یودی الیہ حقها خدعها فمات ولم یودی الیہ حقها لقی اللہ یوم القیامۃ وہو زان۔ آپ فرماتے ہیں جس نے بھی شادی کی کسی عورت سے، مہر کم رکھا ہو یا زیادہ رکھا ہو،
لیکن اس کے دل کے اندر ہے، اس کی نیت ہے کہ وہ مہر ادا نہیں کرے گا، اس نے اس عورت کو دھوکہ دیا اور پھر وہ مر گیا اور اس کے حق کو ادا نہیں کیا، تو قیامت کے دن جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی، زناکار کی حیثیت سے ملاقات ہوگی۔ کتنی سخت وعید ہے میرے ساتھیوں۔ جو لوگ مہر کو کھلونا سمجھتے ہیں یا مہر کو بیوی کا حق نہیں سمجھتے اور جس طریقے سے جب چاہتے ہیں اور زبردستی بیوی سے مہر کو معاف کروا لیتے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، ان کے لیے کتنی سختی کے ساتھ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جب وہ قیامت کے دن اس کے اللہ سے ملاقات ہوگی، زانی کی حیثیت سے اس کی ملاقات ہوگی۔ ان ساری حدیثوں سے قرض کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن افسوس ہے چند ایسے لوگوں پر جو قرض لینے کو فیشن یا فن سمجھتے ہیں۔ کتنے ایسے ہمارے ساتھی ہیں جن کی پوری زندگی قرض میں گزرتی ہے۔ ایک سے قرض لیا، تنخواہ آئی، دوسرے کو قرض دیا، تیسرے سے قرض لیا، پوری زندگی ان کی قرضوں میں گزرتی ہے۔ اور مثال ان کی ایسی ہوتی ہے کہ ایک کی ٹوپی دوسرے کے سر والی مثال ہوتی ہے، کبھی ان سے قرض لیا، کبھی ان سے لیا، اور جو کچھ ان کو تنخواہ ملتی ہے یا جو کچھ وہ کماتے ہیں تو بینک بیلنس کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں اور پوری زندگی اپنے قرض کے اندر جو ہے وہ گزارتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خوف کھانا چاہیے کہ قرض لینا یہ فضیلت کی بات نہیں ہے، بلکہ شریعت کے اندر اسے معیوب سمجھا گیا ہے، اور باقاعدہ جو قرض نہیں لیتا ہے ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نوید جا فضا سنائی، جنت کی خوشخبری سنائی ایسے شخص کے لیے جو قرض نہیں لیتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من فارق الروح جسدہ وہو بریء من ثلاث دخل الجنت من الکبر والدین والغلول۔ ابن ماجہ کی روایت، آپ فرماتے ہیں جس کے جسم سے روح جدا ہو اور وہ تین چیزوں سے محفوظ ہو، تین چیزوں سے بری ہو، تکبر سے، قرض سے اور خیانت سے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قرض لینے والے کی روح واپس اوپر نہیں چڑھتی، اور جو انسان قرض نہیں لیتا ہے اور جب اس کی وفات ہو وہ قرض سے پاک اور مبرہ ہو، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تین چیزوں کے بارے میں قرض سے اور کبر اور غرور سے اور خیانت سے۔ تکبر کرنا بھی ہمارے اور آپ کے لیے جذبہ نہیں ہے۔ یہ کوئی انسان دنیا کے اندر کامل نہیں ہے، اگر صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جس کے اندر کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے وہ، لہذا تکبر کرنا یہ کسی انسان کو زیب ہی نہیں دیتا ہے کہ انسان کس بات پر تکبر کرتا ہے۔ کہ انسان کے اندر کبھی بھی میرے ساتھیوں کسی بھی طرح کا تکبر نہیں آنا چاہیے، نہ مال کا، نہ اپنے منصب کا، اور نہ ہی اپنے خاندان کا، نہ علم کا، نہ اپنی خوبصورتی کا، نہ تندرستی کا۔ جتنی بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے آپ کو دے رکھی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی امانتیں ہیں، یہ آپ کی کمائی کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں کا دینے والا در حقیقت اللہ رب العالمین ہے، سب کچھ دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ آپ کو مال دینے والا، تندرستی دینے والا، صحت دینے والا، علم سے نوازنے والا، ساری چیزیں میرے ساتھیوں اللہ رب العالمین وہ آپ کو، اللہ رب العالمین کے فضل ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی طرف سے دیتا ہے۔ اس میں ہمارے اور آپ کی محنتوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ محنتیں ضرور سبب بنتی ہیں، لیکن اصل میں دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات۔ انسان اگر مالدار ہو، انسان اگر عالم ہو، انسان اگر منصب والا ہو، میرے ساتھیوں اس کو اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے درختوں پر پھل لگتا ہے تو ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، شاخیں جھک جاتی ہیں، اور جن درختوں پر پھل نہیں لگتا وہ شاخیں نہیں جھکتی ہیں۔ تو انسان کے پاس اگر علم ہے، مال ہے، دولت ہے، حسن، خوبصورتی، جاہ و منصب، کوئی بھی نعمت اللہ رب العالمین کی ہے تو اللہ رب العالمین کے اس نعمت کے تلے اس کو جھک جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس پر تکبر کرے، غرور کرے۔ میرے عزیز ساتھی، اس کو اس پر جھک جانا چاہیے، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے ایسے بندے کو اللہ رب العالمین بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو بھی تواضع کرے گا اللہ رب العالمین اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، کبر، غرور اور گھمنڈ اور خیانت اور اس طریقے سے قرض سے جو پاک ہو جب اس کی وفات ہو، ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ ان ساری حدیثوں میں اگرچہ قرض کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، لیکن مجبوری اور ضرورت پر اسے جائز بھی قرار دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرض لینا حرام ہے۔ انسان اگر مجبور ہے، ضرورت ہے، ایسے انسان کو قرض بھی لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ خود جناب محمد، کیونکہ ایک معاشرتی ضرورت ہے جس سے بچنا خاص طور سے اس دور میں انسان کے لیے اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، تو شریعت میں کے دامن میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اس لیے ضرورت کے تحت دین اسلام کے اندر قرض کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ خود اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی بیان کرتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 قرض لیا، پھر جب آپ کے پاس مال آیا تو آپ نے ادا کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تمہارے اہل اور مال میں برکت عطا فرمائے، یقیناً قرض کا بدلہ قرض کا کی تعریف کرنا اور ادا کرنا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام نے بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک دوسرے سے قرض لیا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے کے ایک واقعہ صحیح مسلم کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن ابی حضرت سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ کہاں پر؟ مسجد رسول میں، اللہ کے رسول کی مسجد میں انہوں نے ابن ابی حضرت سے قرض کا مطالبہ کیا۔ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف لائے اور کعب بن مالک سے فرمایا کہ تم آدھا قرض چھوڑ دو۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آدھا قرض معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو پھر آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا اب تم قرض ادا کر دو۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے اور صحابہ کرام نے بھی قرض لیا ہے، لیکن ایک ضرورت کے تحت۔ تو اگرچہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے لیکن ضرورت کے تحت قرض کو شریعت کے اندر جائز قرار دیا گیا ہے۔ میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ قرض لینا گرچہ معیوب ہے لیکن قرض دینا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ انسان کو اگر فرصت ملے، موقع ملے تو انسان اگر کوئی ضرورت مند ہے اور انسان کے پاس پیسہ اور مال، اسے ضرور قرض دینا چاہیے۔ چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے 2 آیتیں۔ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے لوگو تم خیر کے کام کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ قرض دینا یہ بھی خیر کا کام ہے اور یہ عام ہے، لہذا اس کے اندر قرض بھی شامل ہے۔ ایسے اللہ کے رب العالمین فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ رب العالمین کو اچھا قرض دے، قرض حسنا دے، پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ اس کے لیے پسندیدہ اجر یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے باعزت روزی یا اللہ رب العالمین کی طرف جنت اسے مل جائے۔ ایسے شخص کے لیے آپ نے فرمایا جو اللہ رب العالمین کے لیے یا اللہ رب العالمین قرض دیتا ہے۔ قرض حسنا کیا ہے؟ ضرورت پر کسی کو قرض دینا، اگر تنگ دست ہے تو معاف کر دینا، یتیموں پر خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مدارس کی تعمیر کرنا اور دینی اور دعوتی راہ میں اللہ کی دی ہوئی دولت کو خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں میرے ساتھیوں یہ قرض حسنا کے اندر آتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرض حسنا کے اندر آتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین قرض حسنا دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے اور اس کے لیے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، من نفس عن اخیہ قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جو اپنے بھائی سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کرتا ہے۔ آپ اگر دنیا میں کسی پریشانی کو دور کریں گے تو اللہ رب العالمین قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا۔ دنیا کی پریشانی چند دنوں کے لیے، چند گھنٹوں اور منٹوں کے لیے ہے، جبکہ آخرت کی پریشانی میرے ساتھیوں ہمیشہ کے لیے۔ لہذا اگر آخرت کی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو ایک انسان کو اللہ کی راہ میں قرض دینا چاہیے یا ضرورت مند کو قرض ادا دینا چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کل قرض صدقہ، ہر قرض ایک صدقہ ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كانت كصدقتها مرہ، آپ فرماتے ہیں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے مگر اس کا ایک مرتبہ صدقہ کرنے کا اجر پاتا ہے۔ 2 مرتبہ اگر آپ کسی کو قرض دیں گے تو گویا کہ 1 مرتبہ آپ نے آپ کو قرض ملا۔ اس حدیث پر یقین رکھنے والے ایک تاجر کا واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر بیان کیا ہے کہ اسود بن یزید ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ اپنے زمانے کے ایک تاجر ان سے قرض لیا کرتے تھے اور پھر جب ان کا وظیفہ آتا تو اس کو ادا کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ نے تاجر سے فرمایا کہ اس مہینے کی تنخواہ جو ہمیں ملی ہے ہماری اور ضروریات ہیں، اگر آپ کی خواہش و اجازت ہو تو میں اپنے اوپر خرچ کر لوں دیگر ضروری کاموں میں اور اگلے مہینے میں آپ کو قرض ادا کر دوں گا۔ تو وہ تاجر نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے ضرور قرض چاہیے۔ اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کے جیب میں پیسہ تھا، انہوں نے قرض ادا کر دیا۔ اس کے بعد اس تاجر نے قرض لینے کے بعد پھر ان کو دوبارہ دے دیا اور کہا کہ میں تمہیں وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جو حدیث آپ نے مجھے 1 مرتبہ سنائی تھی اور آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ من اقرض اللہ مرتين كان له مثل اجر احدهما لو تصدق به، کہ اگر کوئی کسی کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو اس چیز کے 1 مرتبہ صدقے کرنے کے برابر اس کو ثواب ہوتا ہے۔
تو اس لیے میں نے تو انہوں نے کہا کہ حضرت اسود بن یزید نے کہا کہ بھئی میں نے تم سے تو یہی بات میں نے کہی تھی کہ یہ قرض جو ہے اس بار نہ لو اگلی بار لے لو، میری بات آپ نے نہیں سنی، اب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے میں کرتا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور وہ حدیث میں نے آپ ہی سے سنی ہے کہ جو 2 مرتبہ کسی کو قرض دیتا ہے اس کو 1 مرتبہ اجر کرنے کا، صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، جو 2 مرتبہ کسی کو قرض دیتا ہے اس کو جو ہے اجر ملتا ہے 1 مرتبہ صدقہ کرنے کا۔ ایسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جس نے چاندی یا سونا قرض دیا یا دودھ پلایا، راستے میں رہنمائی فرمائی، وہ 1 گردن آزاد کرنے کے برابر ہے، 1 گردن آزاد کرنے کے برابر ہے۔ جس نے کسی کو سونا یا چاندی قرض دیا یا دودھ پلایا، راستے کی رہنمائی فرمائی، تو 1 گردن آزاد کرنے کے برابر ہے۔ کتنے بڑے ثواب کا میرے ساتھیوں قرض دینا کسی کو۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ رہتا ہے پھر بھی جھوٹ بول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں۔ اگر آپ قرض نہ دیں تو آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ کوئی جو ہے اس کے لیے معقول عذر تلاش کریں کہ میرے پاس پیسے تو ہیں لیکن میں کچھ کام کرنے کے لیے میں نے رکھا ہے اور مجھے اس اگلے مہینے ضرورت پڑ سکتی ہے یا پڑے گی، فلاں کام کے لیے میں نے رکھا ہے، میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں۔ لیکن اس کے لیے جھوٹ بول دینا کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، حالانکہ پیسے رہیں انسان کے، تو میرے ساتھیوں ایسا جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایسا اس لیے ہے کہ چونکہ قرض لینا ایک فیشن بن چکا ہے اور لوگ بلا ضرورت قرض لیتے ہیں اور وعدے پر لوگوں کو قرض ادا نہیں کرتے، اس لیے لوگوں کی کچھ مجبوریاں آ گئی ہیں کہ لوگ جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں اور پھر وہ قرض نہیں دیتے ہیں۔ اور اس لیے یہ سب کیا گیا ہے کہ جو قرض لینے والا ہے جب قرض لے لیتا ہے تو پہلے تو قرض لینے والا جو ہے قرض خواہ کے پیچھے بھاگتا ہے کہ ہمیں قرض مل جائے، اور جب اسے قرض مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جس نے قرض دیا وہ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ صورتحال ہماری بن گئی ہے، اس لیے لوگ قرضہ دینے سے آج کتراتے ہیں۔ تو اس میں قرض لینے والوں کی کمی ہے اور خامی ہے۔ لہذا میرے ساتھیوں، اگر کوئی قرض لے تو جو قرض کے کچھ آداب ہیں جیسا کہ میں آپ کے سامنے بھی بیان کروں گا، تو اسے جو ہے ان آداب کا انسان خیال رکھے، جو آداب اور جو احکام بتائے گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے انسان جھوٹ سے بھی محفوظ رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، وعدہ خلافیاں ہوتی ہیں اور اس طریقے عداوت و دشمنیاں پھیلتی ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بلا ضرورت انسان قرض نہ لے، بلکہ اس کے لیے کوئی جائز اور معقول عذر ہونا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن اس کی باز پرس ہوگی۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف ریا نمود کے لیے، شادی پر بے جا اسراف کے لیے، فضول خرچی کے لیے ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں، یا اس طریقے سے گھر بنانا ہے اور ان کے پڑوسی کے گھر شاندار ہے، ہمارا گھر اتنا بہتر نہیں ہے، اس لیے لوگ بینک سے لون لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں سود پر، اور اس جیسا وہ گھر بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میں اس سے کم کیوں رہوں؟ میں بھی کیا کرتا ہوں، سود پر قرض لیتا ہوں بینک سے یا لوگوں سے، اور پھر اسی جیسے میں بھی گاڑی خریدنا چاہتا ہوں۔ تو میرے ساتھیوں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ یہ قرض مجبوری پر انسان کے لیے لینا جائز قرار دیا گیا ہے، اس لیے جب انسان کے لیے مجبوری ہو تب انسان کو قرض لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سود پر قرض لینا یا دینا حرام ہے، سود پر قرض لینا یا دینا حرام ہے، اور سود بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ اس کی مذمت کی گئی ہے۔ سود لینے والے، سود دینے والے، لکھنے والے، گواہ بننے والے، سب پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور سود کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو سود لیتا یا دیتا ہے وہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کون کرے گا؟ کوئی مسلمان تو نہیں کر سکتا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے ایسے شخص کے لیے جو سود لیتا یا سود دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ، کہ آدمی کا 1 روپیہ سود جانتے بوجھتے کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سنگین ہے۔ ایک سود کا 1 روپیہ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے زیادہ سنگین ہے۔ میرے جی ساتھیوں، ذرا میں ان لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگوں کا فیشن بن چکا ہے کہ وہ اپنے پیسوں کو بینک میں جو ہے رکھتے ہیں صرف سود کی بنا پر، اور سود کی بنا پر رکھتے ہیں، اور فکس ڈپوزٹ جس کو کہا جاتا ہے، یا بچی کی پیدائش ہوئی، پیدائش ہونے کے بعد جا کر کے ایک مخصوص رقم بینک میں رکھ دیتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بچی ہماری بڑی ہوگی، شادی کی عمر کو پہنچے گی، تب تک یہ ہمارا پیسہ جو ہے اتنا بن جائے گا جس کی وجہ سے میں آسانی کے ساتھ اپنی بچی کی شادی کر دوں گا۔ میرے جی ساتھیوں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ بے غیرتی ہے کہ کوئی سود کے رقم سے اپنی بیٹی کی شادی کرے یا اپنے بھائی اور بیٹے کی شادی کرے۔ یہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ یہ
36 مرتبہ زنا کرنا آسان ہے، اور سود کا 1 روپیہ کھانا اس کے لیے اس سے زیادہ بڑا جرم ہے میرے ساتھیوں۔ یہی نہیں بلکہ ایک حدیث اور سنیے ذرا دل کو تھام کر کے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی یہاں فرماتے ہیں الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، سود کی 70 اقسام ہیں، سب سے ہلکی اور معمولی قسم کا گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ سب سے ہلکا جو جرم ہے سود لینے کا 70 قسموں میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے ساتھیوں۔ کیا کوئی غیرت مند، کوئی غیر مسلم بھی اس بات کو بیان نہیں کرے گا کہ نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کی نیت یا اس طرح کا ارادہ کر؟ ایک مسلمان کیسے کر سکتا ہے؟ کتنا بڑا جرم ہے میرے ساتھیوں سود لینا اور سود دینا۔ تو قرض جو ہے سود پر لینا یا سود پر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کے اندر جو ہے حرام اور ناجائز ہے میرے ساتھیوں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، لہذا انسان کو جو ہے اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور سود جو مال ہوتا ہے اس کی تباہی اور بربادی جو ہے وہ اس کے لیے مقدر ہوتی ہے، کبھی بھی سود کے مال میں یا سود کے اندر برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو سود کے اندر کبھی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، آخر کار اس کا انجام میرے ساتھیوں ہلاکت و بربادی ہے، اور اس کے لیے کسی بڑی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اس وقت جو صورتحال ہے وہ دنیا کی، آپ دنیا کے پر نظر رکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے بڑے بڑے بینک آج دیوالیہ بن چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سودی کاروبار تھا، سودی کاروبار تھا، تو اس کا انجام جو ہے ہلاکت و بربادی ہے۔ کتنے بڑے بڑے بینک میرے ساتھ آج امریکہ میں اور اس طریقے سے برطانیہ میں جن کا سودی کاروبار بہت سارے ملکوں کے اندر تھے، سب کے سب تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اور جو ہے اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اور جو ہے دیوالیہ پن ہو چکا ہے ایسے بینکوں کا۔ کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے من اخذ ما احد اکثر من الربا الا كان عاقبۃ امرہ الی قلہ، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ کوئی بھی شخص سود سے کتنا ہی زیادہ مال کیوں نہ جمع کر لے، بالآخر اس کا انجام تنگ دستی ہی ہوتا ہے۔ کتنا بھی آپ جمع کر لیں سود سے میرے ساتھیوں، ایک نہ ایک دن ضرور وہ مال آپ کا تباہ و برباد ہوگا۔ آپ یقین رکھیں، آپ ایک مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ کے اس فرمان پر، اس کے نبی کی اس حدیث پر آپ یقین رکھیں کہ سود کے اندر کبھی برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ وقتی طور پر آپ کو برکت نظر آتی ہے، لیکن آخر کار اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو آج پوری دنیا کا انجام ہو رہا ہے، اور دنیا سمجھتی ہے کہ اس انجام سے، اس ہلاکت و بربادی جیسی صورتحال سے نکلنے کا واحد سبب یہ ہے کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے مال کا، اس نظام کو نافذ کیا جائے۔ بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے جو ہے وزیر مالیات نے، فائننس کے ماہر اور اقتصادیات کے ماہر لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں۔ جب امریکہ کے اندر بینک ٹوٹے تو برطانیہ کے اندر، تو برطانیہ کا جو فائننس منسٹر تھا باقاعدہ اس نے بیان دیا ہے کہ اگر اپنے بینکوں کو اس سے بچانا چاہتے ہو تو اسلام کا نظام لے کر کے آؤ، اور سعودی نظام کو ختم کرنا ہوگا۔ دنیا سمجھتی ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اسلام نے نظام دیا ہے اس لیے لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے آج ہندوستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا گیا بس کے اندر، چلتی ہوئی بس میں، اور باقاعدہ پھر اس کے بعد اس کو ننگا کر کے زمین پر ڈھکیل دیا گیا، اور آج اس کے تعلق سے لوگوں کی آرا لی جا رہی ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو ہے یہ گینگ ریپ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے یہ زناکاری بڑھتی جا رہی ہے، اس کا حل کیا ہے، کس طریقے سے اس کو ختم کیا جائے، اور باقاعدہ کمیٹی متعین کی گئی ہے، اور اس کے باقاعدہ ای میل ہے، اور اس ای میل پر ابھی تک 17,000 لوگوں کی رائے پہنچ چکی ہیں۔ وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں، اور لوگوں نے بیان بھی دیا ہے کہ اگر آپ زناکاری کو ختم کرنا چاہتے ہو تو صرف ایک نظام ہے، نظام عفت، اگر اسلام جو ہے، اور جو پردے کا نظام ہے کہ عورتیں پردے کے اندر رہیں، اور جو شوخ لباسیں پہن کر کے یا اس طریقے سے جو ایسی لباس ہیں جو بھڑکیلے لباس ہیں، ان ساری چیزوں سے پرہیز کریں، اور حتی الامکان گھر ہی کے اندر رہنے کی کوشش کریں، عورتیں باہر نہ نکلیں۔ میرے ساتھیوں اگر اس کو نافذ کیا جائے تو میرے ساتھیوں کیا ہوگا؟ جو یہ زیادتیاں ہوتی ہیں، جنسی زیادتیاں، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اسلام نے نظام دیا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ اس کو رجم کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور غیروں نے بھی بات کہی ہے، لیکن رکاوٹ صرف ایک چیز آ رہی تھی اس حکم کو نافذ کرنے میں کہ اسلام کا قانون ہے، اس لیے اس حکم کو نافذ نہیں کیا جا رہا، اور بڑے افسوس کی بات ہے وہ تو غیر مسلم ملک ہے، بہت سارے اسلامی ممالک ہیں، وہاں پر بھی یہ نظام نافذ نہیں، جس کی وجہ سے وہاں بھی بدکاریاں ہو رہی ہیں، اور اس طریقے سے جنسی زیادتیوں کا شکار عورتیں ہو رہی ہیں، وقت پر شادی نہیں ہوتی ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے اس کے اسباب ہیں۔ تو اگر اسے ختم کرنا، میرے ساتھیوں، اسلام جو نظام دیا ہے کہ اگر کوئی جو ہے زنا کرے اس کو جو ہے رجم کر دیا جائے لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ اگر کسی کے دل کے اندر یہ
یہ خیال بھی پیدا ہو تو یہ جرم اور یہ سزا سننے کے بعد اس جرم سے وہ باز آ جائے۔ بڑا آسان حل ہے جو اسلام نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے دے رکھا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ جو سود ہے اس کا جو انجام ہے آخر کار تباہی اور بربادی ہی ہوتا ہے۔ تو سب سے میں نے بتایا کہ جو سود کے یہ جو قرض کے آداب ہیں، سب سے نمبر 1 میں نے بتایا کہ بغیر ضرورت کے انسان قرض نہ لے، اور دوسرا ادب یہ ہے یا دوسرا اصول یہ ہے کہ انسان نہ سود پر قرض لے اور نہ ہی سود پر کسی کو قرض دے۔ نمبر 3، ادائیگی کی نیت سے انسان کو قرض لینا چاہیے۔ یہ نیت نہ ہو انسان کی کہ میں پیسہ لے لوں گا، بعد میں دیکھا جائے کون دے گا اس کو، اور بہت سارے لوگ اسی نیت سے لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من اخذ اموال الناس يريد اداها ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو کسی سے مال لیتا ہے اور ادائیگی کی نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرتا ہے، اور جو کسی کا مال برباد کرنے کی غرض سے لیتا ہے تو اللہ اس کے مال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو نیت انسان کی درست ہو، اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے قرض ادا کرنا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں، من تدین دینا ینوی قضاءہ اداہ اللہ عنہ یوم القیامہ، جو ادائیگی کی نیت سے قرض لیتا ہے کسی سے تو اللہ تعالیٰ اس قرض کو اس کی طرف سے قیامت کے دن ادا کرتا ہے۔ اگر دنیا میں نہیں ادا کر سکا لیکن اس کی نیت درست تھی اور اپنے دعوے میں سچا تھا، نیت صالح تھی، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے قرض کو ادا کرتا ہے۔ اور اگر اس مقروض کی نیت ادائیگی کی ہو تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کی مدد کیسے کرتا ہے۔ میں بنو اسرائیل کے ایک انوکھا اور سچا واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ در حقیقت یہی حدیث اس موضوع کو منتخب کرنے کا سبب بنی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 7 مرتبہ آئی ہوئی ہے، اور جو ہے یہ معلق بالجزم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے جو بعض قدیم نسخے ہیں ان قدیم نسخوں کے اندر موصولاً بھی اس حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا۔ تو واقعہ کیا ہے، ذرا غور سنیے گا میرے ساتھیوں، کتنا انوکھا، کتنا سچا واقعہ۔ اللہ رب العالمین قدرت کا ایک جو ہے شاہکار اور ایک نمونہ ہے یہ حدیث، کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے اپنے بندے کی مدد کرتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان کے اندر بات نہیں آ سکتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل کے ایک شخص نے کسی آدمی سے 1000 دینار قرض مانگا۔ اس نے گواہ طلب کیا، اس نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، میرا گواہ اللہ۔ کہا کوئی ضامن لے کر کے آؤ کہ تم اگر قرضہ نہ ادا کر سکو تو کوئی ضامن ہو وہ بعد میں تمہیں دے دے۔ اس نے کہا کہ میرے لیے ضامن اللہ رب العالمین ہے۔ اس تاجر کو اس آدمی کی صداقت پر یقین آ گیا اور کہا جو اللہ کو گواہ اور ضامن بنا رہا ہو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا۔ 1000 دینار اس نے قرض دے دیا۔ وہ قرض لے کر کے سمندری سفر پر نکل گیا، اور اس نے جو اس کی ضرورت تھی اس نے اپنی ضرورت پوری کی، اور جب واپس آنا چاہا تو واپسی کے لیے اس کو سواری نہیں مل رہی تھی، کشتی اس کو نہیں مل رہی تھی، اور قرض دینے کا وقت آ گیا۔ اب اس نے کہا اب میں کیا کروں، میں نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو میں نے ضامن بنایا، اگر میں وقت پر قرض ادا نہیں کروں گا تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا، اور اللہ کا ضامن اور گواہ بنانا یہ ہمارے لیے بہت بڑی وبال جان ہو جائے گی۔ اس نے ایک ترکیب سوجھی، ایک جو ہے موٹی سی لکڑی لی اور اس لکڑی کے اندر سوراخ کیا۔ سوراخ کرنے کے بعد اس کے اندر 1000 دینار رکھا، ایک خط رکھا لکھ کر کے، اور اوپر سے اس کو پلاسٹک سے یا کسی چیز سے بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد سمندر کے اندر اس نے ڈال دیا، اور کہا کہ اللہ رب العالمین تو اس بات پر گواہ ہے کہ میں نے بہت کوشش کی سواری مجھے مل جائے لیکن سواری نہیں ملی، اور میں نے تیرا واسطہ دے کر کے میں نے قرض لیا، اس لیے یہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ اس نے لکڑی سمندر کے اندر ڈال دی۔ وہ جو تاجر تھا اس کے مال جو ہے سمندر سے آیا کرتے تھے، یعنی پانی کے راستے سے۔ وہ اپنے کسی مال کے انتظار میں سمندر پر جاتا ہے ساحل پر، تو اس کی کشتی تو نظر نہیں آئی جو ہے جو سامان آنے والا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ کوئی جو ہے لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے۔ ساحل کے پاس آئی، اس نے لکڑی اٹھا لیا یہ سوچ کر کے کہ چلو اس لکڑی سے میں کچھ فائدہ اٹھاؤں گا، کم سے کم ایندھن کے کام آ جائے گا۔ لکڑی اس نے اٹھا لی، گھر لے کر کے آیا، جب لکڑی کو اس نے چیرا تو میرے ساتھیوں اس لکڑی کے اندر سے 1000 دینار اور ایک خط برآمد ہوا۔ ذرا غور کیجئے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کی مدد فرمائی۔ وہ دنگا ہکا بکا رہ گیا، حیران و ششدر رہ گیا کہ اس کے اندر 1000 دینار ملا، اور اس طریقے سے جو ہے 1000 اور وہ خط ملا۔ اس کے بعد کئی مہینوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی آتا ہے اور 1000 دینار لے کر کے اس تاجر کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھے سواری نہیں ملی، اس لیے جو ہے میں وقت پر آپ کو قرض نہیں دے سکا، لہٰذا آپ میرا عذر قبول کریں اور یہ قرض آپ واپس لے لیں۔ انہوں نے کہا کیا تمہارا قرض مل گیا ہے، کیا تم نے ایسا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے ایسا تو کیا تھا۔ کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے قرض کو مجھ تک پہنچا دیا۔
اللہ اکبر، کتنا عظیم واقعہ میرے ساتھیوں، کتنا سچا واقعہ۔ اللہ رب العالمین قدرت کا ایک انمول جو ہے یہ حدیث، اور ایک جو ہے اللہ رب العالمین قدرت کا ایک عظیم شاہکار نمونہ ہے یہ حدیث ہمارے سامنے، ایک سچا واقعہ میرے ساتھیوں کہ اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھے کس طریقے سے اللہ رب العالمین اس آدمی کی مدد فرمائی۔ تو اگر انسان کی نیت درست ہو تو اللہ رب العالمین کس طریقے سے مدد فرماتا ہے، ہمارے اور آپ کے وہم و گمان کے اندر یہ بات نہیں آتی۔ میں یہاں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے کتنے سچے واقعات اللہ کے رسول کی حدیثوں کے اندر موجود ہیں، ہمیں ان واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ جھوٹی اور من گھڑت روایتیں، گڑھے ہوئے قصے، بے مستند بے سروپا کی روایتیں بیان کرنے سے میرے ساتھیوں امت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اگر فضائل کے ذریعے سے اور واقعات کے ذریعے سے اسلام کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے بہت سارے واقعات موجود ہیں، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، قرآن کریم واقعات سے بھرا پڑا ہے جو ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ ہمیں ان کو چھوڑ کر کے بے سروپا باتیں اور من گھڑت روایتیں اور قصوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے ساتھیوں اگر انسان کی نیت ہو دینے کی تو اللہ رب العالمین کے طریقے سے مدد فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہمارے لیے ایک جو ہے کتنی اہم ہے یہ حدیث۔ اور جو انسان ادائیگی کی نیت سے، جو عدم ادائیگی، جو جس کی نیت یہ ہوگی قرض ادا نہیں کرے گا، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ابن ماجہ کی روایت ہے، ایما رجل یدین دینا وهو مجمع اللہ یوفیہ ایاہ لقی اللہ سارقا۔ ذرا غور کیجیے گا میرے ساتھیوں، سنیے، جو لوگ قرض لیتے ہیں اور لوگوں کو قرض نہیں دیتے ہیں اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ انہیں پریشان کریں گے اور قرض نہیں دیں گے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو کسی سے نہ دینے کی نیت سے قرض لیتا ہے وہ اللہ سے چور کی حیثیت سے قیامت کے دن ملاقات کرے گا۔ وہ چور ہی ہے، وہ جو صحیح طریقے سے مال کی چوری نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک دوسرا سبب ڈھونڈتا ہے، ایک دوسرا بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میں کیسے ان سے قرض لے لوں اور پھر بعد میں مجھے تو دینا ہی نہیں ہے۔ جیسے چور ہوتا ہے مال کو واپس نہیں کرتا، ایسے یہ بھی مال کو واپس نہیں کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے قیامت جب اس کی ملاقات ہوگی تو یہ میرے ساتھیوں اللہ رب العالمین اس کی چور کی حیثیت سے ملاقات ہوگی۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ابن ماجہ کی روایت ہے، من مات وعلیہ دینار او درہم قضی من حسناتہ لیس ثم دینار ولا درہم، جو اس حالت میں مر جائے کہ اس پر ایک دینار ایک درہم قرض ہے تو اس کی نیکیاں کم کر دی جائیں گی، کیونکہ قیامت کے دن دینار اور درہم نہیں ہوگا، وہاں تو پیسے نہیں ہوں گے کہ حقوق العباد کو ادا کر دیا جائے پیسہ لے کر کے، دنیا کے اندر ہو سکتا ہے۔ لہذا جب وہاں پیسے نہیں ملیں گے بندے کا حق دینے کے لیے تو آپ کی نیکیوں کو کم کر دیا جائے گا اور آپ کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس نے جو ہے جس سے آپ نے قرضہ لیا تھا۔ تو یہ ہے میرے عزیز ساتھیوں کتنی سخت وعید ہے کہ جو انسان اس نیت سے پیسہ قرض لے کہ اس کو ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کی چور کی حیثیت سے اللہ سے ملاقات ہوگی۔ نمبر 4، جب آپ قرض لیں تو اسے لکھ لیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان، اللہ کا فرمان ہے، اور میں نے شروع میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، شروع کا حصہ، اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، فضیلت کے لحاظ سے نہیں بلکہ لمبی ہونے کے لحاظ سے، کہ اللہ کے فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے مومنو جب تم آپس میں جو ہے قرض لو، جب تم آپس میں میعاد مقررہ پر قرض لو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تو انسان کو جب قرض لے تو اسے لکھ لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارا آپ پر اعتماد ہے اور ہم یہ ہیں اور جو ہے اس میں ضرورت نہیں لکھنے کی۔ میرے ساتھیوں یہ اللہ کا فرمان ہے، لہذا قرض لکھ لینا چاہیے، سب کو لکھ لینا چاہیے، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، جو بھی کسی کو قرض دے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، فرمان یہ ہے کہ جب تم کسی سے قرض لو اس کو لکھ لیا کرو۔ لکھ لینے سے بعد میں اختلاف نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، تو میں نہیں ہوگی کہ میں نے اتنا دیا تھا، فلاں وقت آپ نے وعدہ کیا تھا واپسی کرنے کا، میں کہوں گا بھی 1 مہینے بعد میں نے وعدہ کیا تھا دوں گا۔ یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی جب ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ لکھ لی جائیں گی۔ نمبر 5، تحریر کے وقت 2 مرد یا 1 مرد یا 2 عورتیں گواہ ہونی چاہیے۔ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، اور اپنے سے 2 مرد کو گواہ رکھ لو، اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، ایسے اور لوگوں کو تم گواہ بنا لو۔ تو یہ نمبر 5 یعنی 5ویں چیز یہ ہے کہ انسان کو گواہ بنانا چاہیے۔ نمبر 6، لکھنے والا عادل اور امین ہونا چاہیے۔ جو لکھنے والا ہے وہ عادل اور امین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اسی آیت کے اندر فرمایا، جو آیت مدائنہ ہے، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا معاملہ عدل سے لکھے۔ ان پڑھ ہے، جاہل، اسے نہیں معلوم ہے، اور ایک آدمی شاطر اور چالاک ہے، اس نے کہا زیادہ لکھ دو یا زیادہ مدت بڑھا دو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لکھنے والے کو بھی عادل ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، جس پر اتفاق ہو بڑی امانت داری سے اور عدالت کے ساتھ اس ساری بات کو تحریر کر لے، یہ نہیں کہ اس میں کمی اور بیشی کرے۔ نمبر 7، قرض کے مطالبے میں انسان کو نرمی برتنی چاہیے
اور تنگ دست کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دے دینی چاہیے، اور صدقہ کرو یعنی معاف کر دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ یعنی اگر معاف کر دے تو اور زیادہ بہتر ہے، تنگ دست ہے، محتاج ہے، طاقت نہیں ہے اس کے پاس ادا کرنے کی، تو اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ کے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ حذیفہ اور ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ دونوں اکٹھا ہوئے، تو حذیفہ نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے پوچھا تم نے کیا عمل کیا؟ اس نے عرض کیا میں نے کوئی نیکی نہیں کی سوائے اس کے کہ میں مالدار تھا اور لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور قرض کی واپسی کا تقاضا اور مطالبہ کیا کرتا تھا۔ اگر خوشحال رہتا جو کچھ دیتا میں لے لیتا، اور اگر تنگ دست رہتا تھا تو اسے میں معاف کر دیا کرتا تھا۔ اس نیکی کے علاوہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ جو خوشحال تھا جو بھی دے دیتا میں قبول کر لیتا، اور جو تنگ دست ہوتا تھا غریب اور مسکین ہوتا تھا میں اس کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندے سے درگزر کرو، یعنی اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میرے بندے سے درگزر کرو۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح بیان کرتے ہوئے سنا۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ جب مطالبہ کریں تو نرمی انسان کو اپنانی چاہیے، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو معاف کر دینا چاہیے، بھی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو اس بات کا متمنی ہو، خواہش مند ہو کہ اس کی دعا قبول ہو اور اس کی مصیبت ختم ہو، تو وہ تنگ دست کے ساتھ آسانی کرے۔ تنگ دست کے ساتھ کیا کرے؟ وہ آسانی کرے۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ معاف کر دیا یا مہلت دے دی تو قیامت کے دن کی پریشانیوں سے اللہ رب العالمین جو ہے اسے محفوظ رکھے گا۔ اس طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ کے ارشاد مبارک ہے اسمح لک، آسانی کرو تمہارے ساتھ آسانی کی جائے گی۔ اگر آج آپ آسانی کرو گے کسی کے ساتھ تو کل تمہارے ساتھ بھی آسانی کی جائے گی، اور یہ الجزاء من جنس العمل، اور یہ اسی پر دنیا قائم ہے۔ اور اگر آپ کسی کو قرض دیں گے تو کل آپ کو اگر قرض کی ضرورت ہے تو جو ہے آپ کو بھی قرض جو ہے ملے گا، اور جو اگر آپ قرض نہیں دیں گے، اگر آپ کو قرض کی ضرورت پڑ جائے مستقبل میں، کیونکہ کوئی انسان یہ نہیں گارنٹی دے سکتا کہ ہمیشہ اس کے پاس مال ہی رہے گا، ہر ایک شخص کو کبھی نہ کبھی قرض سے واسطہ پڑ سکتا ہے، اس لیے انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ آسانی کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کرے گا۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتدى، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو بیچنے خریدنے اور مطالبہ کرتے وقت سہولت دیتا ہے، لوگوں کو سہولت سے کام لیتا ہے، سختی نہیں کرتا بلکہ سہولت سے کام لیتا ہے، خرید و فروخت میں، لینے اور دینے میں، اور اس طریقے سے کسی بھی چیز کے بیچنے میں وہ کیا کرتا ہے، یہ سہولت سے کام لیتا ہے۔ اس طریقے سے نسائی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک آدمی کو جنت میں داخل کر دیا، کانا سہلا مشتریا و باعیا و قادیا و مقتدیا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک آدمی کو جو خریدنے میں، بیچنے میں، ادا کرنے میں اور طلب کرنے میں آسانی کیا کرتا تھا، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ ہے کہ انسان جب کسی کو قرض دے تو اس کو مطالبے کے اندر بھی نرمی اور جو ہے مہلت دینی چاہیے اور آسانی کرنی چاہیے۔ نمبر 8، قرض خواہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے بالخصوص ادائیگی کے وقت۔ جس نے آپ کو قرض دیا ہے جب آپ اسے قرض ادا کریں آپ اس کا شکر بھی ادا کریں، اور اگر بطور احسان قرض سے کچھ اور زیادہ آپ اسے دے دیتے ہیں بغیر کسی مطالبے کے تو یہ بھی چیز آپ کے لیے جائز اور درست ہے، بشرطے کہ اس کی شرط نہ رکھی گئی ہو اور نہ ہی مقروض کسی دباؤ کے تحت وہ دے رہا ہو۔ اگر ایسی چیز نہیں ہے تو آپ قرض دیتے وقت اس آدمی کو کچھ زیادہ بھی دے سکتے ہیں اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے احسان ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی کو جب قرض ادا کیا تو ان کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اہل اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ اس طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک شخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ تھا، جب وہ شخص حاضر ہوا تو آپ نے دینے کا حکم دیا، لوگوں نے اسی عمر کا اونٹ تلاش کرنا شروع کیا لیکن لوگوں کو اس سے اچھی عمر کا اونٹ ملا، اس عمر کا اونٹ نہیں ملا، تو آپ نے فرمایا کہ دے دو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ نے مجھے میرا حق پوری طرح ادا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا بدلہ پورا دے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان خیارکم احسنکم قدان، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو ادا کرنے میں تم میں سب سے بہتر ہوتے ہیں۔ لہذا جب ادا کرنے کا وقت آئے تو اگر انسان کے پاس وسعت ہے اور کوئی تنگی نہیں ہے
تو انسان اگر قرض سے اپنی طرف سے کچھ زیادہ دے دیتا بغیر کسی شرط اور دباؤ کے تو شریعت کے اندر اس چیز کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور غالباً چاشت کا وقت تھا، تو آپ نے فرمایا 2 رکعت پڑھ لو، اور میرا آپ کے اوپر قرض تھا، یعنی اللہ کے رسول پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قرض تھا۔ پھر آپ نے اس کو ادا کیا، بلکہ اور زیادہ بھی دیا، یعنی آپ نے قرض بھی دیا اور قرض سے بھی کچھ اور آپ نے زیادہ دیا۔ ان دونوں حدیثوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حسن القضاء کا باب قائم کیا ہے، یعنی ادائیگی کے وقت کچھ زیادہ دے دینا یا اچھی طریقے سے ادا کر دینا۔ اور اچھی طریقے سے ادا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان قرض سے کچھ سے زیادہ اگر دے دیتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس نے آپ پر احسان کیا، ضرورت کے وقت آپ کی مدد کی ہے، لہٰذا اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو آپ نے کوئی ضروری نہیں ہے، اور اگر کوئی شرط رکھتا ہے تو یہ حرام و ناجائز ہے، یہ سود کے اندر یہ چیز آ جائے گی۔ اس طریقے سے زید بن سمنہ ایک صحابی ہیں جو پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرض لے رکھا تھا، اور وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور بڑی سختی کے ساتھ قرض کا مطالبہ کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلم و بردباری اور نرمی اور متانت سے پیش آ رہے تھے۔ وہی مجلس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور انہیں زید بن سمنہ کا واقعہ اور سلوک برداشت نہیں ہوا، اور وہ زید بن سمنہ کو ڈانٹنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ہم دونوں کو دوسری چیز کی ضرورت تھی، تم ہمیں حسن ادائیگی پر ابھارتے اور انہیں حسن مطالبہ کی تلقین کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی کا حکم دیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے زید بن سمنہ کو جو گزند پہنچی تھی، جو تکلیف پہنچی تھی، اس پر مزید کچھ اور دینے کا حکم فرمایا۔ آپ کا یہ معاملہ زید بن سمنہ کی قبول اسلام کا سبب بنا، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے عذاب سے اور اس کی جہنم سے انہیں نجات مل گئی۔ یہ آپ کا حسن معاملہ کہ آپ نے قرض سے زیادہ ان کو دیا، تو یہ معاملہ انہیں بہت اچھا لگا اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان قرض کی ادائیگی کے وقت اگر اس کے پاس وسعت ہے اور کچھ زیادہ دینا چاہتا، شریعت کے اندر باقاعدہ اس کی اجازت موجود ہے، وہ دے سکتا ہے۔ نمبر 9، قرض خواہ کو قرض کا حوالہ بھی قبول کرنا چاہیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حوالہ لے رہا ہے کہ بھائی اس کی طرف سے قرض میں ادا کر دوں گا، تو جس نے قرض دیا ہے اس کو چاہیے کہ اس حوالے کو قبول کر لے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اگر تم میں سے کسی کو مالدار کا حوالہ دیا جائے تو اسے چاہیے کہ قبول کر لے، یعنی اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ضامن ہو کہ بھائی میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، تو اس آدمی کو جو ہے اس آدمی سے قرض لینا چاہیے۔ نمبر 2، وقت مقررہ پر قرض کو ادا کر دیا جائے۔ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ جو وقت طے ہو اس وقت پر انسان کو قرض ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے امانتوں کو واپس کرنے کا حکم دیا ہے، اور وعدہ خلافی یا منافق کی پہچان ہے، اور انسان وعدہ کر کے اگر وقت پر قرض کو ادا نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر منافق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان مقررہ وقت پر قرض ادا نہ کر سکے اور اس کی بنا پر وہ اضافی رقم کا مطالبہ کرے تو یہ سود ہوگا، حرام و ناجائز ہوگا۔ وقت طے تھا کہ فلاں وقت پر ہم آپ کو قرض دیں گے، لیکن ہم نہیں ادا کر سکے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں بھئی 1 مہینے بعد دیں گے، 10 دن کے بعد دیں گے۔ پھر جس نے قرض دیا تھا اگر وہ کہے بھئی آپ کو 10,000 اور دینا پڑے گا، 20,000 اور دینا پڑے گا، یہ سود ہوگا، حرام و ناجائز ہوگا یہ۔ نمبر 11، جو مقروض ہے وہ قرض کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا کیونکہ اس کا مالک نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی کا قرض ہے، آپ مقروض ہیں، تو وہ اس مال میں سے آپ قرض، جو مال ہے آپ کے پاس، وہ چونکہ آپ اس کے حقیقی مالک نہیں ہیں، لہذا اس میں سے آپ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، آپ اس میں سے جو ہے زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ نمبر 12، جس کو آپ نے قرض دیا ہے اور جو قرض خواہ ہے یعنی قرض دینے والا، اگر اسے قرض ملنے کی امید ہے تو اس کو چاہیے کہ ہر سال اس قرض کی زکوٰۃ ادا کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ مال نصاب کو پہنچنے والا ہو، اور اگر ملنے کی امید نہ ہو تو جس سال وہ قرض مل جائے صرف اسی سال کی زکوٰۃ انسان ادا کر دے۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں بات سمجھ آئی؟ یعنی اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور جس شخص کو آپ نے قرض دیا ہے وہ آدمی مالدار ہے، آپ سے جو ہے بات چیت ہوتی رہتی ہے اور وہ آپ سے ہمیشہ ملاقات ہوتی رہتی، وعدہ کرتا رہتا کہ وقت پر میں دے دوں گا، اور آپ کے پاس مال ہے، نصاب کو پہنچ گیا ہے، اس مال کو اپنے مال میں آپ شمار کریں گے اور اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کسی ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے دی ہے جو آدمی مفلس ہو گیا، کاروبار اس کا ٹھپ پڑ گیا، ساری چیزیں اس کی بک چکی ہیں اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کے قرض کو ادا کر دے، تو اور نہ ہی اس سے ملنے کی امید ہے،
تو اس صورت میں آپ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اور اگر کبھی مستقبل میں آپ کو وہ پیسہ دے دیتا ہے تو اس سال آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ اس طریقے سے آپ کے لیے یہ چیز جو ہے یہ ادا ہو جائے گی، یعنی یہ قرض آپ کا جو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 13، قرض میں کسی بھی طرح کا یعنی نفع لینا حرام ہے۔ یعنی آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں، کسی بھی طرح کا نفع لینا کیا اس کے اندر حرام ہے، چاہے بڑھوتری کی صورت میں ہو، یا قرض سے بہتر چیز کی ادائیگی کی صورت میں ہو، یا قرض سے کوئی خارجی فائدہ الگ سے کوئی فائدہ ہو، کسی بھی قسم کا قرض سے فائدہ اٹھانا یہ حرام ہونا جائز۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر انسان جو مقروض ہے اپنی مرضی سے اگر کچھ زیادہ دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن قرض دینے والا اگر شرط لگاتا ہے کہ جب تم قرض واپس کرو گے تو میں زیادہ لوں گا یا اس سے بہتر لوں گا، تو اس صورت میں کیا ہوگا، یہ حرام اور ناجائز ہوگا۔ اور جو انسان کسی سے قرض لیتا ہے اور قرض لینے کے لیے جو بطور ضمانت گروی جو رکھتا ہے، جس کو رہن کہا جاتا ہے یا جو ہے گروی کہا جاتا ہے، اس سے انسان اسی قدر فائدہ اٹھا سکتا ہے جتنا اس کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت غلط شکل رائج ہے، ایک انسان قرض کا محتاج ہے، اس کو سعودی عرب آنا ہے یا اس طریقے سے کسی بھی کام کے لیے وہ قرض لیتا ہے، انسان کیا کرتا ہے، قرض اس کو نہیں دیتا ہے، وہ اس کے پاس بطور ضمانت زمین رکھتا ہے۔ اب وہ زمین میں کاشتکاری کرتا ہے، اس زمین سے فائدہ اٹھاتا ہے، پورا جو ہے پوری فصل اور پورا جو ہے سب کچھ لیتا ہے، یہ اس کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ اگر وہ زمین کی کاشتکاری کر رہا ہے تو صرف اتنا لے سکتا ہے جتنی اس کی محنت ہے، اور جو اور فصل ہوگی اس میں اس کو بھی دینا ضروری ہے، جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے اس کو بھی دینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جتنی آپ محنت کر رہے ہیں اتنی ہی محنت بھر آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بمبئی وغیرہ کے اندر، پونا اور جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پگڑی رائج ہے۔ پگڑی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو بہت لمبی رقم چاہیے، 10 لاکھ 20 لاکھ چاہیے۔ اب ہمارے پاس فلیٹس ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، میں کیا کرتا ہوں کہ بھئی یہ فلیٹ آپ لے لیجئے اور میں آپ سے 20 لاکھ قرضہ لے لیتا ہوں، اور جب میں 20 لاکھ آپ کو واپس کروں گا تو آپ قرضہ یہ فلیٹ مجھے واپس کر دیجئے گا، تب تک آپ اس فلیٹ سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ کیا حرام اور ناجائز ہے۔ اس فلیٹ کا قرض یہ جو ہے کرایہ سمجھیے کہ 5,000 روپئے 10,000 روپیہ مہینہ ہے، یہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے سود ہے، حرام اور ناجائز۔ ایسا کرنا کیا حرام اور ناجائز۔ اگر جو مقروض ہے اپنی طرف سے کچھ دے دے اس کی بات الگ ہے، لیکن اس طریقے سے قرض پر دینا یا قرض پر لینا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ تو جو لوگ زمین گروی پر رکھتے ہیں اور اس زمین سے باقاعدہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب تک وہ پیسہ واپس نہیں کرتا ہے اس وقت تک وہ زمین میں کاشتکاری کرتے ہیں اور اس کا فائدہ لیتے ہیں، یہ حرام اور ناجائز ہے، یہ سود کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ لہذا ایک انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قرض کے متعلق گفتگو چلی ہے، تو نمبر 14 جو بات ہماری ہے وہ قرض سے متعلق جو ہے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس وقت بینکوں کی طرف سے ہمارے لیے بہت سارے کارڈز ملتے ہیں، اور 3 طرح کا کارڈ عام طور سے بینک لوگوں کو مہیا کرتا ہے، اور آج جو ہے ان کارڈز سے بہت زیادہ خریداری ہو رہی ہے، لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، مال لیتے ہیں دیتے ہیں۔ اس لیے مناسب میں سمجھتا ہوں کہ بینک کی طرف سے انسان کو کارڈ ملتا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے، کیا اس سے بھی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ میں بطور فائدہ چونکہ قرض ہی سے متعلق یہ چیز ہے اس لیے میں اسے بھی آپ لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ تو بینک کی طرف سے 3 طرح کے کارڈ عام طور سے دیے جاتے ہیں۔ ایک کارڈ ہوتا ہے جس کو ڈیبٹ کارڈ کہا جاتا ہے، بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹ سے پیسہ نکلوانے کا کارڈ، یعنی آپ کا اکاؤنٹ ہے اور اس اکاؤنٹ سے پیسہ نکالنے کے لیے جو کارڈ آپ کو ملتا ہے اس کو ڈیبٹ کارڈ کہا جاتا ہے۔ اس ڈیبٹ کارڈ کی چند خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بینک یہ کارڈ انہی لوگوں کو دیتا ہے جن کے پاس بینک میں اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ جن کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے ایسے لوگوں کو یہ بینک جو ہے یہ کارڈ نہیں دیتا ہے۔ نمبر 2، جن تجارتی اداروں سے اس کارڈ کے ذریعے آپ خریداری کرتے ہیں، بینک فوری طور پر آپ کے اکاؤنٹ سے وہ پیسہ اس جو ہے دکان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ بات سمجھ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 2 ہو گئی۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اس کارڈ سے صرف اتنی رقم آپ خریداری کر سکتے ہیں جتنی رقم آپ کے اکاؤنٹ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 ہے تو آپ 10,001 روپے کا خرید و فروخت نہیں کر سکتے ہیں، سامان نہیں لے سکتے، صرف 10,000 روپے کا آپ سامان خرید سکتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں اس ڈیبٹ کارڈ کے اندر،
لہٰذا اس ڈیبٹ کارڈ سے خریداری کرنا آپ کے لیے حلال اور جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر قرض کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ آپ نہ بینک سے قرض لیتے ہیں نہ بینک آپ کو قرض دیتا ہے، بلکہ آپ نے بطور امانت بینک میں قرض رکھا، پیسہ رکھا ہے، اسی پیسے کو آپ دیگر استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کے جیب میں پیسہ ہو اور آپ اس پیسے کو جو ہے نقداً اس کو دے دیں۔ ایسے ہی چونکہ آدمی جو ہے پیسہ لے کر کے چلنا اس زمانے میں بہت مشکل ہے، اس لیے اس کے لیے شکل نکالی گئی، لہٰذا اس کے اندر قرض کی کوئی شکل نہیں بنتی، لہٰذا اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے حلال اور جائز ہے۔ دوسرا کارڈ ہے چارج کارڈ کہا جاتا ہے، اور اس کی خصوصیات کچھ یہ ہیں کہ اس کارڈ کے حصول کے لیے بینک میں اکاؤنٹ کا ہونا شرط نہیں ہے۔ بینک میں آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے تو بھی بینک آپ کو یہ کارڈ دے گا۔ نمبر 2، اس کارڈ سے چند متعینہ تجارتی اداروں سے ایک متعین رقم متعین کی جاتی ہے، اتنی کی خریداری کا آپ کو اختیار ہوتا ہے۔ چند ایسی دکانیں ہوتی ہیں جن سے آپ خرید سکتے ہیں، اور اس کے لیے رقم متعین ہوتی ہے کہ آپ 5,000 کا خرید سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں خرید سکتے، یا 10,000 کا خرید سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں خرید سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ خریداری کے بعد بینک فوری طور پر جو ہے وہ پیسہ اس تجارتی مرکز کو دے دیتا ہے کہ آپ نے جہاں سے پیسہ جو مال خریدا ہے، فوراً وہ بینک جو ہے اس کارڈ کی بنا پر وہ پیسہ ٹرانسفر کر دیتا ہے، اور جب پیسہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو اس کے بل کے اوپر آپ کی دستخط کرنا ضروری ہوتی ہے تاکہ ثبوت رہے کہ آپ نے اتنے کا مال خریدا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو کارڈ ہولڈر ہوتا ہے، جس کے پاس یہ کارڈ رہتا ہے، اس کو بینک ایک طرح کی یہ سہولیت دیتا ہے کہ جو معینہ مدت ہے اس وقت تک اگر آپ پیسہ بینک کو واپس کر دیں تو آپ سے زیادہ رقم نہیں لے گا، لیکن اگر معینہ مدت نکل جائے تو اس کے بعد اس کا ایک مخصوص شرح ہوتی ہے، اس کے مطابق بینک جو ہے آپ سے سود لیتا ہے۔ تو چونکہ یہ جو کاروبار ہے اس کے اندر سود شامل ہوتا ہے، لہذا چارج کارڈ سے جو ہے یہ خرید و فروخت کرنا حرام و ناجائز۔ تیسرا جو کارڈ ہے اس کو کریڈٹ کارڈ کہا جاتا ہے، یہ قرض کا کارڈ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس کی بھی خصوصیات وہی ہیں جو پہلے جو چارج کارڈ کی خصوصیات ہوتی ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ جو بڑا فرق ہے دونوں کے اندر کہ جو کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے اس کے اندر اسی دن سے، جس دن آپ نے سامان خریدا ہے اسی دن سے آپ کے اوپر مخصوص شرح کی صورت میں سود لگایا جاتا ہے۔ پہلے کارڈ میں یہ تھا چارج کارڈ میں کہ اس کو آپ کو ایک وقت دیا جاتا ہے، اس وقت میں اگر آپ نے قرض ادا کر دیا، بینک کو پیسہ دے دیا تو آپ کو سود نہیں دینا پڑے گا، لیکن اگر وقت نکل گیا تو پھر آپ کو سود دینا پڑے گا۔ یہاں پر صورتحال اس کے برعکس ہے، جب آپ خریدیں گے سامان اسی دن سے، اور جس دن بینک اپنے جو ہے آپ کی طرف سے پیسہ ادا کر دے گا اسی دن سے آپ کے اوپر سود لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو دونوں کے اندر سودی کاروبار ہے، سود کی آمیزش یا سود پایا جاتا ہے، لہذا میرے ساتھیوں ان دونوں کارڈ سے خرید و فروخت کرنا شریعت کے اندر حرام و ناجائز ہے۔ صرف ڈیبٹ کارڈ ایسا ہے جس سے آپ جو ہے خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ اور یہی کچھ باتیں تھیں جو کہنا مقصود تھا، جس کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا۔ اور میں جو ہے ٹانسل کا بیمہ مریض ہوں، اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا گلا بھی بیٹھتے جا رہا ہے، اور اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے دعا بھی کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے اس مرض سے نجات دے دے، اور جو ہے اور جو کچھ بھی ہم نے باتیں کہی ہیں ان باتوں کو اگر وہ برحق ہیں اس پر اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق بخشے، اگر وہ باتیں غلط ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں درگزر فرمائے۔ میری پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے چند جملوں میں کہ قرض مانگنا ایک عیب ہے، بلا ضرورت انسان قرض نہیں لینا چاہیے۔ نمبر 2، جب آپ قرض لیں تو دینے کی نیت سے قرض لیں۔ تیسرا یہ ہے کہ قرض دینا ثواب کا کام ہے، لہذا جس کے پاس مال ہو اسے ضرور قرض دینا چاہیے، اور یہ ثواب کا کام ہے، اس سے انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ آپ قرض کو لکھ لیں، گواہ بنا لیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ قرض پر سود پر نہ قرض لیں اور نہ ہی دیں۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ قرض آپ وقت مقررہ پر ادا کر دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان اصولوں پر، ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ میں آخر میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، بطور خاص جو آپ کے آستھا دعویٰ سینٹر کے جو ہے 2 شیخین جو ہمارے بیحد عزیز اور قریبی دوست ہیں، اور جو ہے بڑے ہی مخلص لوگ ہیں، شیخ عطاء الرحمن سعیدی صاحب اور شیخ عبدالہادی صاحب، کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا
کہ اس پروگرام میں مجھے دعوت دی. اللہ رب العالمین جو ہے جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے اللہ رب العالمین ان کے میزان حسنات کے اندر بھی اور اس طریقے سے ہمارے میزان حسنات کے اندر اللہ رب العالمین جو اس کا اضافہ فرمائے اور اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے اور اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو سب کو جو ہے اجر جزیل سے نوازے کہ آپ لوگوں نے پریشانیاں اٹھائیں اور اس پروگرام کو سننے کے لیے آپ لوگ حاضر ہوئے. اقول ما تسمعون واستغفر علیکم وسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.